بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یہ مسجد غمامہ ہے جو کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بالکل متصل ہے کہ اگر آپ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گیٹ نمبر 309 یا اگر بالکل پریسائز کر لیں تو 310 سے اگر آپ آئیں تو آپ کے بالکل سامنے یہ مسجد آپ کو نظر آئے گی۔ بہت خوبصورت مسجد ہے، بہت تاریخی مسجد ہے، اس کو تاریخ میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استسقاء کی نماز یہاں پڑھائی ہے۔ استسقاء اس نماز کو کہتے ہیں کہ جب بارش وغیرہ نہیں ہو رہی ہو تو اس وقت بارش کی دعا کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، اور آج بھی پڑھی جاتی ہے، سنت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استسقاء کی نماز اس مسجد میں پڑھائی ہے، اور اس کے علاوہ نجاشی کا جس دن انتقال ہوا اسی دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی وفات کی خبر دی، اور آپ صحابہ کے ساتھ عیدگاہ گئے، پھر آپ نے صف بندی کرائی اور 4 تکبیریں کہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے یہ۔ اور نجاشی آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کا ہمدرد بادشاہ تھا۔ حبشہ کی طرف جب مسلمانوں نے ہجرت کی تھی تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہاں پر بھیجا تھا۔ چلیں مسجد کے اندرونی حصے کی طرف میں آپ کو لے کے جاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ دیکھیں مسجد کا اندرونی حصہ، بہت خوبصورت مسجد ہے یہ بھی، اور اسے ہر روز بعد نماز عصر کھولا جاتا ہے، اور یہاں پر لوگ آ کے بعد نماز عصر یا بعد نماز مغرب نفل نماز کی ادائیگی کرتے ہیں۔ اچھا، غمام بیسیکلی بادل کو کہتے ہیں، اور استسقاء کی نماز کے حوالے سے یہ مسجد مشہور ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر استسقاء کی نماز پڑھائی تو صحیح روایت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اس نماز کے فوراً بعد بادل بہت تیزی سے آئے اور بہت تیز بارش ہوئی کہ تمام نالے لبریز ہو گئے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت کے اندر موجود ہے۔ یہاں یہ بات نوٹ کیجئے کہ یہ پہلے مسجد یہاں پر موجود نہیں تھی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر استسقاء کی نماز پڑھائی نا، تو اس جگہ کو نشانی کے طور پر مسجد بنا دیا گیا، اور یہ کام بعد میں ہوا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں۔